السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے بہاول نگر واقعے کے حوالے سے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کی عقل کہاں گئی ہے، یا جو ان کے ماتحت ہے کیا ان کی تربیت نہیں ہے، یا یہ ایک ادارہ جو خود کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ آخر کار اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ کتنے دن ہو گئے بہاول نگر واقعے کو، اب تک معاملہ سوشل میڈیا پہ ابھی بھی گرما گرم ہے۔ خیر، میڈیا کی مجبوریاں ہیں بٹ سوشل میڈیا کی کوئی مجبوریاں نہیں۔ بہاول نگر واقعے میں جو 40 کے قریب آرمی کے جوان، ایک کرنل اور ایک بریگیڈیئر صاحب لے کے گئے، تھانے کے اوپر حملہ ور ہوئے، تانے میں توڑ پھوڑ کی، پولیس اہلکاروں کو مارا، تشدد کیا، ان کو ٹارچر کیا اور سخت ترین تشدد کیا اس کے اوپر، اس حوالے سے بہت سارے چمگوئیاں ہیں۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے ریڈ کیا تھا، اور ریڈ کے بعد وہ ریڈ جو ہے وہ کسی بریگیڈیئر کے کسی بھائی کا گھر تھا، اور یہ واقعہ تب سے شروع ہوا۔ اب ایک جانب کیا پولیس کو ریڈ کا اختیار نہیں ہے، یا اگر ریڈ کیا تو ریڈ کے حوالے پہ آپ انٹرسپٹ کرے، آپ یہ چیز کرے کہ آپ جائے اور سرکاری عمارت کو نقصان پہنچائے، اور آپ وردی کے اوپر، وردی پہن کے وردی کے اوپر آپ ہاتھ اٹھائے۔ پنجاب پولیس کے ساتھ جو ہوا وہاں پہ یہ انتہائی نامناسب اقدام تھا پاکستان آرمی کا۔ میں آرمی اس لیے کہوں گا کیونکہ آرمی ہی اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا، ان کا ایک پریس ریلیز آیا کہ واقعے کے تحقیقات ہونی چاہیے، کمیٹی تشکیل دی ہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیوں ایسے کیا گیا، کیا ریڈ مارا گیا، وٹ ایور لمبی چوڑی باتیں۔ پھر آئی جی پنجاب جو کہ آرمی کا ریٹائرڈ ہے، وہ آ کے اور وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، اور وہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ موصوف ٹاؤٹ ہے، تبھی تو آئی جی کے عہدے پہ بیٹھے ہیں۔ یہ پنڈی کے ٹاؤٹ آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، اور پورے سب سے بڑی آبادی والی صوبے کے ایک فورس پنجاب پولیس کے مورال کو کتنا ڈاؤن کرتا ہے ان کا آئی جی، یہ بھی آپ ملاحظہ کریں۔ آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پولیس کی غلطی تھی، ہم نے رولز کو فالو نہیں کیا، ہمارے پولیس والے گئے، ہم نے قانون توڑا، ہم نے گھر پر ریڈ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں ہوئی، تو غلطی ہماری ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے اتنے لاکھوں روپیہ لگائے، ہم نے پولیس اسٹیشن بنائے، ہم نے ان کو تزئین و آرائش کرائے، ہم نے سارا کچھ کیا، بٹ رولز بنائے، ہم نے انفارمیشن ڈیسک بنایا، انہیں لمبی چوڑی تقریر کر ہم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم نے اپنے پنجاب پولیس کو کوئی عقل بھی سکھائی، ہم نے ان کی تربیت بھی کرائی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی، اور غلطی ہماری تھی جو ہم بغیر رولز کو فالو کر کے وہاں گئے اور ہم نے ریڈ کیا۔ اگر رولز ہیں تو سیال کوٹ میں ریحانہ ڈار کے گھر پہ جب ریڈ ہوا تھا تب کیا رولز تھے؟ 70-75 سالہ بزرگ خاتون ریحانہ ڈار کا گریبان جب پھاڑا گیا تھا تب آپ کو رولز یاد تھے؟ تب آپ نے معافی مانگی تھی؟ میاں اسلم اقبال کے گھر جب ریڈ مارا گیا، ان کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ سونا چوری ہو گیا تھا، وہ تب آپ نے کوئی معذرت کی تھی؟ تب آپ نے کہا تھا کہ رولز کے خلاف ورزی کی گئی؟ پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنان اور رہنماؤں کے گھروں کے اندر آپ گھسے، ان کے خواتین کی بے عزتی کرائی، آپ کی پولیس نے وہاں سے چوری کی ہے، وہاں سے چیزیں لوٹے، گھر میں توڑ پھوڑ کی، آپ نے کبھی کیے کہ معذرت کی؟ تبھی آپ کو رولز نہیں آئی یاد؟ یا وہی آپ کی ایک اے ایس آئی کی ویڈیو بیان ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جو ہے نا خراشا تراشا، بڑے بھائی کے کہنے پر چھوٹے بھائی نے گھر کے دیگر افراد کو بھی تراشا خراشا،
اور پھر بڑے بھائی نے اسی چھوٹے بھائی کو خراشا تراشا، تو گلا بھی نہیں ہے، شکوہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے کہنے پہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں لاڈلا ہوں، اور بڑے بھائی کے کہنے پہ چھوٹے بھائی نے گھر کے دیگر افراد کو خراشا تراشا تھا، تو اب میرا خراشا تراشنا تو بنتا تھا۔ یا وہی بات ہے، اس نے شاید ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ہماری اوپر پریشر ڈالا تھا، ہمیں پریشرائز کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے، جو کارکن ہیں، ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارے، ان کے گھروں میں ان کو خراشے تراشے، ان کی گھروں میں توڑ پھوڑ کرے، ان کو جتنی اذیتیں دے سکتے ہیں ان کو دے دے۔ اور پھر وہی ہوا جو پنجاب پولیس نے تب کیا، آج ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرا ہے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھا کیا۔ جب آپ اپنی رول سے نکلو گے، جب آپ کسی کے پریشر میں آؤ گے، تو پھر تو یہی ہوگا۔ اور بڑے بھائی اگر آپ کو کہتے کہ چھوٹے کی جو ہے نا وہ خراش و تراشے، ان کی ذرا خاطر مدارت کرے، تو پھر آپ بھی تو نہیں بچیں گے نا، آپ کی بھی تو خاطر مدارت ہو جائے گی۔ اب جو ہے جو انویسٹیگیشن کمیٹی، واپس آتے ہیں معاملے کی طرف۔ بہاول نگر کا واقعہ ہوا، پولیس اہلکاروں پر بدترین تشدد کیا گیا، تھانے پر حملہ کیا گیا، مقدمہ درج ہوا پولیس اہلکاروں کے خلاف، سسپینڈ ہوئے پولیس اہلکار، مار کھائی پولیس اہلکاروں نے، کٹ پڑی پولیس اہلکاروں کو، مافیا منگوائی گئی پولیس اہلکاروں سے، الزام ڈالا گیا پولیس اہلکاروں پر، سزا سنائی گئی پولیس اہلکاروں پر، اور بشرم پنجاب پولیس کا جو آئی جی ہے وہ سینہ تان کے چوڑا کر کے کہہ رہے میرے پولیس کی غلطی ہے۔ تو پولیس کی غلطی صرف بہاول نگر واقعے پر تھی، یا پنجاب کی یہ جو 1.5 سالہ حکومت یا 1.5 سالہ جو دور رہا، خاص کر 9 مئی کے بعد، اس پہ بھی آپ کو کوئی پچھتاوا ہے؟ تب بھی آپ کی کوئی غلطی تھی؟ یا تو یہ سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کسی رہنما یا کسی کارکن یا کسی بے گناہ کارکن، کسی بے گناہ کی آہ لگی تھی، تب آپ کو یہ کٹ پڑ گئی، اور بہت اچھا ہوا۔ ایسے کٹ سب کو پڑنی چاہیے، کیونکہ بڑے بھائی سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ بڑا بھائی بہت خطرناک ہے، وہ بڑا بھائی گھر کا بھی بدماش ہے، محلے کا بھی بدماش ہے۔ بڑے بھائی کے پاس پیسہ نہ ہو تو چھین بھی لیتا ہے، اور بڑے بھائی کے پاس جو ہے نا وہ طاقت بھی ہوتی ہے، اور ان کے پاس جو ہے نا گینگ بھی اپنا ہوتا ہے۔ خیر، یہ واقعی اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، لیکن اس ملک کی بدنامی کہاں نہیں ہوئی؟ اسٹیبلشمنٹ کی ان 1.5 سالہ حرکتوں، ویسے تو پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ان 1.5 سالہ پالیسیوں کی دور میں جو تھوڑا بہت کچھ اثر بچا تھا وہ بھی مکمل ہو گیا۔ آپ کی بدماشی اپنی جگہ پہ، پاور اپنی جگہ پہ، لیکن اس ملک کا سوچنا چاہیے، کیسے ممکن ہے کہ ایک ادارہ اٹھ کے دوسرے ادارے کے اوپر تشدد کرے؟ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے اوپر جب آپ نے تحریک انصاف اور ان کی چیئرمین اور ان کے رہنما اور ان کے کارکنان کے اوپر حملے کرائے تھے، ان کے اوپر ان کو مقدمات میں گرفتار کیا تھا، آج آپ نے کیوں نہیں کیے؟ آج آپ نے اس موصوف بریگیڈیئر یا جنرل یا اس کے جو جوان تھے 35-40، ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا؟ یہ جو تھانے کے اوپر پیسے تھے، وہ ان کے باپ کے پیسے تھے، یا ان کی جیبوں سے لے کے جائیں گے، یا وہاں پہ لگا کے جو تزئین آرائش کریں گے، یا یہ قومی خزانے کے پیسے لگ جائیں گے؟ اور وہ دیکھیں، باقی معاملات تو اپنی جگہ پہ، بہاول نگر کا واقعہ ہوا ہے سارا کچھ، لیکن وہ جو محترمہ تھی جو کسی دور میں کہتے ہیں اگر ہمیں بھی وہ طریقہ آتا ہے جس میں پاؤں پکڑنا ہے، جس میں ہاتھ جوڑنا ہوتا ہے، اس محترمہ کی منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ اور وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ انڈا پراٹھا کھانے کی شوقین ہے، اور انڈا پراٹھا کی جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر کہتی ہے ہاں جی مجھے بھی یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، لیکن پنجاب پولیس کے مورال کے حوالے سے کچھ بھی نہیں۔
کوئی لفظ ہی نہیں نکلا۔ دوسری جانب بتایا جا رہا ہے، کنفرم نہیں ہے بٹ یہ سورسز کلیم کر رہے کہ اراؤنڈ 300 جو آفیسرز ہیں پنجاب پولیس کے، ان کے استعفے آئی جی پنجاب کے آفس پہنچ گئے ہیں۔ 300 آفیسرز جو کمیشنڈ آفیسر ہے، ان کو چلو دیر آئے درست آئے، یہ 1.5 سال انہوں نے جو کیا اس کو تب غیرت نہیں ہے، لیکن چلو اس بار ہی صحیح، اس بہانے ہی صحیح، ثانیہ بہاول نگر واقعے کے جو ہے وہ تناظر میں ان کی غیرت جاگ گئی، یہ بھی بہتر ہے کہ تقریباً اراؤنڈ 300 کے جو کمیشنڈ آفیسر ہے ان کی ریزگنیشن آئی جی آفس میں، اور جو نیچے کا طبقہ ہے اس میں تقریباً 3000 یا 5000، 3 سے 5000 تک جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی ریزگنیشن دے دی ہے۔ اب کنفرم نہیں ہے، کنفرم ہوگا تو ہم پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ایسے سانحات واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ یہاں پہ ایک ادارہ خود کو امریکہ کیوں سمجھتا ہے؟ جس طرح امریکہ خود کو دنیا میں سپر پاور، طاقتور سمجھتی ہے، تو ایک ادارہ اپنے آپ کو کیوں طاقتور سمجھتا ہے؟ اس ایک ادارے کے لیے آئین، قانون، جج، جوڈیشری، میڈیا، کانسٹیٹیوشن، پارلیمان کچھ بھی کیوں نہیں ہے؟ جمہوریت ان کے لیے صرف ان کی بدماشی کیوں ہے؟ وہ کہیں وہ کہاوت تو نہیں کہ جب گیدڑ کے موت آ جاتے تو وہ شیر کی طرف دوڑتا ہے، تو کوئی موت کے قریب تو نہیں ہے یہ ادارہ؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ اس ملک کی حفاظت پہ کے لیے ہے یہ ادارہ ہے۔ بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی کچھ چند جرنیلوں کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ نیچے بھی اب اپنے آپ کو زمین خدا سمجھنے لگے۔ اب وہ بھی جو ہے وہ اس ملک کو توڑنے کی کوشش، ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی توڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آئین، پارلیمان اور ہر ادارے کو ان دو اداروں میں رہ کر کام کرنا چاہیے جو انہوں کو دیے گئے ہیں۔ آرمی کا جو کام ہے وہ آرمی کرے، پولیس کا جو کام ہے وہ پولیس کرے، میڈیا کا جو کام ہے وہ میڈیا کرے، اور جوڈیشری کا جو کام ہے وہ جوڈیشری کرے، بیوروکریسی کا جو کام ہے وہ بیوروکریسی کرے، پارلیمان اپنا کام خود کرے، تو ہی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، تو ہی یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ ادروائز افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے آ کے نکل گئی ہے جو کل پرسوں آزاد ہوا ہے، اور انڈیا اور بنگلہ دیش کی تو بات ہی کوئی نہ کرے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کو چھوڑے، جو سری لنکا ابھی وہاں پہ جو حالات ہوئے تھے اور ابھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی طرز زندگی شروع کی، وہ بھی ہم سے آگے نکل گئی۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن کہہ نہیں سکتے، کچھ ملک کے خاطر، کچھ اپنے خاطر۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔